نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے، حدیث نمبر ہے 352، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اکتحل، جو کوئی سرما لگائے، ٹھیک ہے سرما، فلیوتر، تو وہ طاق لگائے۔ طاق کیسے لگائے گا؟ یعنی سلائی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ ایک سلائی لگائی ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی ایک لگائے، ٹھیک ہے، یا پھر 3 لگائے، یا 3 سے زیادہ لگانا چاہتا ہے تو 5 لگا سکتا ہے، 7 لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ طاق عدد میں لگائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق اعداد کو پسند کرتے تھے، اور یہاں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ یہ سنت سے یہ چیز ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے من فعل فقد احسن، تو جس نے ایسا عمل کیا اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن لا، اور جس نے نہیں کیا، فلا حرج، تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں اس میں۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو کوئی ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ وہ طاق استعمال کرے۔ من فعل، جس نے ایسا کیا، فقد احسن، اس نے بہت اچھا کیا۔ ومن لا، اور جس نے ایسا نہیں کیا، فلا حرج، تو کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ومن اکلا، اور جس کسی نے کھایا، جو کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، فما تخلل، اور پھر خلال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ خلال کر لے، فل یلفظ وما لکا بلسانہ فل یبتلع فل یبتلع۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دانت پہ کوئی چیز رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو سم ٹائمز ہمیں زبان کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ زبان کا استعمال کرنے سے وہ چیز منہ کے اندر جو کوئی پھنس گئی تھی، کھانے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، تو تو وہ کیا ہوگا، وہ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی خلال کرتا ہے، خلال کس کس چیز سے کیا جا سکتا ہے، کون بتائے گا؟ میسیجز میں بتائیے کائنڈلی، خلال۔ اچھا، ایک نے بتایا ہے کہ دھاگے سے خلال کیا جا سکتا ہے، ساجد عرفت نے بتایا، رفقہ سجاد کہتی ہیں دھاگے سے کیا جا سکتا ہے، غزالہ کا آیا ہے ٹوتھ پک، پانی نہیں، پانی سے کلی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک نے بتایا فنگر، بالکل، یہ ساری ہی چیزیں جو ہیں یہ خلال کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، بالکل ٹھیک جواب آئے ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ پانی جو ہے اس سے کلی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کلی تو obviously جب انسان کرتا ہے اس کو نگلتا نہیں ہے نا، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یہاں جو ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں نا، یعنی ٹوتھ پک سے کر سکتا ہے انسان یا پھر دھاگے سے کر سکتا ہے، تو امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ ہم نے خلال کیا اور منہ سے کوئی کھانے کا ٹکڑا نکلا ہے سپوز۔ اب یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے نا حدیث میں، وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے زبان سے نکل آیا تو کیا ہوگا، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، کنزیوم کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، لیکن اگر خلال کرنے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ والا کھانا آپ نہیں کھائیں گے، اس کو کیا کریں گے، اس کو ضائع کر دیں گے، منہ سے باہر نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ومن فعل، تو جو کوئی ایسا کرتا ہے، فقد احسن، وہ اچھا کرتا ہے، ومن لا، اور جو ایسا نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا حرج، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے نا، فلاس کر دیا، ٹھیک ہے، دھاگے سے
زبان سے نکالا تو پھر آپ نے وہ نگل لیا، لیکن اگر فلوس کیا، دھاگے سے نکالا، ٹوتھ پک سے نکالا، تو اسے دانتوں سے نکلی ہوئی چیز کو آپ نے پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مالکا بلسان ہی یعنی کچھ پھنسا ہوا نکالا، تو وہ زبان سے نکلا ہے یا پھر ٹوتھ پک سے نکلا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے ومن آتا الغائطہ، اور کوئی اگر آتا ہے کس کے لیے؟ رفع حاجت کے لیے، فل یستتر، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ طاق فل یستتر جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو چھپانے سے مراد کیا ہے؟ کون بتائے گا کیا چھپانا ہوتا ہے؟ کہیں کیا وہ چھپ جائے گا کسی جھاڑی کے پیچھے، بالکل چھپ جائے گا، یا پھر وہ اس کا جو پردہ ہے وہ مخصوص ہوگا؟ کون بتائے گا؟ جی ماشاء اللہ، فرحانہ انجم، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نائلہ ہیں، سائرہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد غزالہ ہیں، آپ سب لوگوں کے سیدہ ارم، آپ کے جواب بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پردہ کر لے گا کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ کسی جگہ کے پیچھے چھپ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ ستر کا کو چھپائے گا۔ ستر کو چھپانے کے لیے ہم نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا جب وہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے؟ کس طریقے سے چھپاتے تھے؟ کون بتائے گا؟ ویری گڈ فرحانہ۔ اچھا، عظما چادر کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آمنہ نے کہا کہ کپڑے سے، ٹھیک ہے، نیزے پر کپڑا، بالکل ٹھیک، بالکل۔ ایک اور طریقہ بھی تھا، ایک اور طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زمین کے قریب نہیں ہو جاتے تھے تب تک وہ اپنے کپڑے کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سطر کور کرنا ہے۔ اچھا، آگے ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر وہ کچھ نہ پائے، یعنی کہ کوئی آڑ نہیں پا رہا، اس کے پاس نیزہ، برچھی، کپڑا نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيبًا مِّن رَمْلٍ، وہ ریت جمع کرے گا، ٹھیک ہے؟ ریت کا ایک ڈھیر بنا لے گا، ٹھیک ہے؟ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، اور پھر اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپائے گا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلِعُبُ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے، بمقاعدی، مقد کی جگہ سے، بنی آدم کی مقد کی جگہ سے۔ مقد کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ آپ جہاں سے اسٹول پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جنات برے جنات ہوتے ہیں، ان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسی ہی حرکتیں کریں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ ان جنات کی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جنات ہیں اسی طرح کی جو فکس کیے گئے ہیں شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ان کا سردار ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو جب کوئی کر کے آئے اور نماز میں کھڑا ہو جائے اسپیسیفکلی، اس کے دل میں آپ نے وسوسہ ڈالنا ہے۔ من فعل فقد احسنا، تو جس نے ایسا کیا اس نے بہت اچھا کیا، ومن لا، اور جس نے نہیں کیا، فلا حرج، پر پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم نے اس حدیث میں کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سرمے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس حدیث کا سٹیٹس ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے اس حدیث سے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جتنی بھی تاکید کی گئی ہے کیا وہ دوسری احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تب تو ہم ان احادیث کی ریفرنس کے تھرو اس پر عمل کریں گے، ادروائز جتنی بھی احادیث ضعیف ہوتی ہیں ان کو ہم اسٹڈی ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہم نے حدیث اسٹڈی کی تھی اور یہ ضعیف ہے، تو جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس سے احکام نہیں لیے جاتے ہیں، اس میں جو تاکید موجود ہوتی ہے اس کو لینا اس وقت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری احادیث میں بھی وہی والے ریفرنسز موجود ہوں، وہی والی تاکید موجود ہو، تب تو ہمارے پاس اس پر عمل کرنے کی لاجک ہمارے پاس ہوتی ہے، ادروائز ہم ضعیف حدیث سے کوئی حکم نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے نا یہ بات آپ سب لوگوں کو؟ اب یہاں پہ ہم نے جو سرمے والی بات پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ دوسری حدیث میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس کو ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ استنجا جو ہے وہ طاق ڈھیلوں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یہ والی احادیث بھی صحیح سٹیٹس کے ساتھ پہلے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو سطر کو کور کرنے کا ایک جو عمل ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہم وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا ہمیں اس کا ایک اور ریفرنس بھی ہمارے پاس صحیح روایت کا موجود ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ اس سے ہم دلیل جو ہے وہ لیں گے اور اس پہ ہم عمل بھی کریں گے، کیونکہ جتنا بھی ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے ساتھ خیر والا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک طرف تو اس حدیث میں سارے تاکیدی باتیں ہیں، دوسری طرف ریلیکسیشن بھی دے دی گئی، کیا ریلیکسیشن ہے کہ ایسا کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں؟ اچھا، کون بتائے گا نا کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ چیز مینشن کر دی کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جو اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کبھی بھی کسی حدیث میں ایسی انسٹرکشن آ جائے کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو میں سے کوئی ایسا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ثواب ہے، اس کو کس چیز کا ثواب ہے؟ سنت کا ثواب ہے، سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ہے۔ اچھا، جہاں پہ یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا جائے ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اہل علم کیٹیگرائز کرتے ہیں مباحات میں، ٹھیک ہے، مباح میں۔ مباح عمل کون سا ہوتا ہے؟ مباح عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی نیت جڑ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ایسا ثابت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم یہ ثواب کے لیے اور اجر کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس عمل کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کی ثواب کی نیت، آپ کی نیت جڑ گئی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اس کو نہیں بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تو مباح جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس میں کیا ہوتا ہے، کر لیں، اور اگر کسی اچھی نیت کے ساتھ کر لیں، ثواب کی نیت جڑ جائے، ٹھیک ہے، تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، اور اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں، آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، 353 حدیث کا ریفرنس ہے، وان عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن، کوئی بھی پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی، فی مستحم میں ہی، مستحم میں ہی کیا ہوتا ہے؟ غسل خانہ، ٹھیک ہے، حمام، ثم یغتسل فی، پھر وہ اس میں غسل کرے، او یتودع فیہ، اور پھر وہ اس میں کیا کرے؟ وہ اس میں وضو کرے، فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَسِ مِنْهُ، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ؟ ہم لوگ تو غسل خانے میں ہی کرتے ہیں نا یہ تینوں کام، وضو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنی رفع حاجت بھی کرتے ہیں، وہیں پہ ہم غسل بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں آپ کو کیا چیز ملی ہے؟ آپ اس سے کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ کوئی کچھ سمجھ پا رہا ہے تو بتائیں۔ اچھا، کسی کو سمجھ میں آئی؟ نہانے کی جگہ پر مت کریں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے جو ریپلائیز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہمیں ایک چیز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جو حدیث ہے نا وہ کس کے بارے میں ہے؟ جہاں پہ اچھا وہ ڈرین والا سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی نالی بنی ہوئی ہو کہ جس سے جو بھی آپ نے اپنا پانی وغیرہ استعمال کیا، ٹھیک ہے، غسل کیا یا پھر آپ نے رفع حاجت کی، تو وہ وہاں سے کیا ہو جائے؟ وہ ڈرین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ وضاحت طلب ہے کہ ایسی جگہوں پر غسل خانہ، اب کیونکہ پہلے تو ہمارے جیسا نہیں ہوتا تھا نا کہ ایک ڈرین والا ویسٹ جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، واش روم میں، اور وہاں سے، اور نہ ہی یہ جو رفع حاجت کی جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بھی جو
ایسا غسل خانہ، مطلب میں آپ کو اللہ کرے سمجھا پاؤں، ایسا غسل خانہ جیسے پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، اس میں سم ٹائمز کیا ہوتا تھا، وہی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ لوگ رفع حاجت بھی کر لیتے تھے، غسل بھی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ٹوائلٹ میں، ایسے غسل خانہ یا حمام جو ہوتا ہے اس میں رفع حاجت کرنے سے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے پانی بہہ کے وہاں سے نکل کے جا نہیں رہا ہے، اور پھر کیا ہے وسوسہ کیسے پیدا ہو رہا ہے کہ پہلے تو آپ نے کیا کیا، وہاں پہ آپ نے اپنا یورین پاس کر دیا، ٹھیک ہے، وہ یورین وہی موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں موجود ہے، اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہو، آپ وہاں پہ غسل لے رہے ہو۔ اب جب غسل کا پانی نیچے گرے گا، ٹھیک ہے، تو یورین کے ساتھ مل کے وہ چھینٹے بنائے گا، آپ کے اوپر وہ چھینٹے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے، آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ وضو بھی کر رہے ہو، ایک بالکل ایک جس طرح سے کہتے ہیں ناپاکی کا وسوسہ آپ کے مائنڈ میں موجود رہے گا۔ کیسے موجود رہے گا؟ ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتا ہے یہیں پہ یورین پاس کیا تھا، یہیں پہ ہی پڑا ہوگا، اور یہیں سے میں نے غسل کر کے اس کے چھینٹے بھی اپنے آپ پہ ڈال لیے، اب میں پاکی والا میں اسٹیٹس تو میں نہیں حاصل کر سک رہا نا، ٹھیک ہے، پھر وضو بھی وہیں سے کر لیا۔ تو اس چیز سے، اس لیے وسوسے سے بچنے کے لیے تو جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ اسی حدیث کے نیچے جو توضیح لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بہنے کی جو نالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ نے پیشاب نہیں کرنا، بالکل ٹھیک، وہی چیز ہے جو ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہاں سے پانی رواں ہو رہا ہے تو آپ اس جگہ کو صاف کر کے اور پھر وہاں پہ غسل لے سکتے ہیں، لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیزیں گاؤں وغیرہ میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھداری سے ہی بنائی جاتی ہے کہ نہانے کی جگہ کون سی ہے اور آپ کا جو رفع حاجت ہے اس کے لیے کون سی جگہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ والی چیز جو ہے، اس سے یہ والا فائدہ ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اگلی ایک حدیث ہے جس کا ریفرنس ہے 354، وعن عبداللہ بن سرجسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولا یبولن، تم ہرگز پیشاب نہ کرو، احدکم، تم میں سے کوئی، فی حجرن، اسے بل بھی کہہ سکتے ہیں حجر کو، ٹھیک ہے، سوراخ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح سے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، کوئی ایسی موجود ہوتی ہے جگہ جس میں ہمیں لگتا ہے یہ ایک سوراخ ہے، ٹھیک ہے، تو سوراخوں میں یورین پاس کرنے سے منع فرما دیا۔ اب یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس میں بھی خیر ہے، ٹھیک ہے، شرعی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں خیر ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اس میں کوئی کسی جاندار کا کوئی بل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ تکلیف پہنچائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی جانور کا کوئی بل ہو سکتا ہے اس میں، یعنی کہ ان کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تکلیف پہنچائے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بل کے اندر کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی ایسی چیز ہو، آپ تو بڑے مزے سے سوراخ کے اندر اپنا خاص طور پر میل جو ہے وہ اپنا آرگن وہاں پہ ڈال کے تو اپنا جو یورین پاس کر لیا، لیکن اندر سے کیا ہوا، ان کو کسی جانور نے تکلیف پہنچا دی، ٹھیک ہے، تو یہ والی بھی چیز جو ہے ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور اس توضیح میں آئے جو حدیث کے نیچے درج ہے، یہاں پہ کس کس چیز کا ذکر ہے، اس میں سانپ بچھو کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک تذکرہ ہے جس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے کیا کیا، ایک سوراخ میں پیشاب کر دیا تھا۔ اب کیونکہ یہاں پہ تو رفع حاجت اکثر باہر لوگ کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو جو درختوں کے نیچے بھی بل بنے ہوتے تھے، انہوں نے کسی ایسی جگہ پہ، کوئی سوراخ والی جگہ پہ اپنا یورین پاس کیا، تو وہاں پہ کیا تھا، وہاں جنات تھے، ٹھیک ہے، اس بل کے واللہ عالم اس بل کے اندر رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے جو جنات ہیں ان کو تکلیف پہنچی، تو پھر انہوں نے ان کو کافی تکلیف پہنچائی اور نتیجے میں پھر ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ ڈیتھ اسی صورت میں لکھی ہوگی obviously، تو سوراخ میں جو ہے وہ یورین پاس کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب ان احادیث کے سٹیٹس بھی آپ دیکھ لیں، کچھ جو مشکات کی یہاں پہ تسلسل سے ایسی حدیث موجود ہے جن کا سٹیٹس ضعیف ہے، ان کو پڑھنے کی ریزن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، ان کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ صحیح سٹیٹس کے ساتھ آتی ہیں، اور یہ والی جو حدیث ہے یہ صحیح سٹیٹس کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا پھر ہم اس سے کیا کرتے ہیں، ہم
ہم ان سے یہ والی چیز جو دلائل وہ بھی لے لیتے ہیں، کیا دلائل ہوتے ہیں کہ ایسی حدیث ہم نے پہلے صحیح ریفرنس کے ساتھ پہلے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے تاکیدی جو چیز ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، کتنا ٹائم ہوا ہے جی، ہمارے پاس 7 منٹ ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں جس میں 355 اس کا ریفرنس ہے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقو اتقوا الملا عن الثلاثی، تین لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، البرازی فی المواردی وقاریات الطریق وذلی۔ اچھا، یہاں پہ یہ والی حدیث اس طرح کی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کوشچن کر لیتے ہیں۔ لعنت کا باعث بننے والی کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں، نہانے کے جو گھاٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی کھڑا ہو کے رفع حاجت کر دے۔ اب پہلے جو لوگ تھے وہ پانی کہیں بھی اویلیبل ہوتا تھا تو اس پانی کو استعمال بھی کر لیتے تھے، ابھی بھی ایسی بہت ساری جگہ ہیں پانی جہاں پر کم ہوتا ہے، اور ایسے کوئی گھاٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوں تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، نہانے کا پانی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جو بھی استعمال کرنا ہے۔ ایسی جگہوں پر جا کر اگر کوئی رفع حاجت کر لے، ٹھیک ہے، تو پانی کی مقدار زیادہ بھی ہے اگر، ٹھیک ہے، یعنی ہم پانی کی جو ہے وہ اس کا ناپاک ہونا اس وقت کنفرم کرتے ہیں نا کہ اگر پانی کی مقدار بہت تھوڑی ہے اور پھر اس میں کیا ہے کوئی جا کے رفع حاجت کر لے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز تو بہت زیادہ گھن کا غلاظت کا باعث بنے گی، تو اس کام سے منع کیا ہے، اور اس کام کو کیا کہا ہے شریعت میں؟ لعنت والا جو کام ہے، یعنی لعنت کا باعث بننے والا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا جو کام ہے وقاریات الطریق، یعنی کہ آپ نے جو راستے ہیں لوگوں کے جس سے لوگ گزرتے ہیں، گزرگاہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ کر دیا، رفع حاجت کر دی، ٹھیک ہے، یا پھر ذل کہتے ہیں سایہ دار جگہ کو، سائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سایہ دار جگہوں پہ آپ نے جا کے وہاں پہ پخانہ کر دیا۔ اب یہاں مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایسی حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہے کیا؟ کون بتائے گا، کس کو یاد ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو یاد ہے۔ اچھا، 5 منٹ رہتے ہیں، ہم ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ 356 ریفرنس ہے اس کا۔ اچھا، یہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے کیا تھا، اس لیے ہم آگے بڑھے ہیں۔ تو لعنت کا باعث بننے والے یہ والے کام ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی کسی جاندار کو، ایون انسان ہے اس کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہے، لیکن ہم جانوروں کے بھی حقوق کے قائل ہیں نا، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، تو کبھی کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی، تو پھر یہ والی چیز جو ہے اسی لیے لعنت کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ انسان اس سے تکلیف میں آ رہا ہے۔ جب لوگوں کے راستے میں آپ ایسی کوئی حرکت کر دو گے، ٹھیک ہے، یا کہیں پہ کوئی سایہ لینے کے لیے آتا ہے، وہاں آرام کرنا چاہتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کی اسمیل اور اس کی موجودگی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، تو تکلیف کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 356، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سعید بن حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الرجلانی، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجلانی مثنیٰ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو 2 آدمی اکٹھے نہ نکلیں، یضربان الغائطی، جب وہ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کاشفینی ان عورتہما یتحدثانی فإن اللہ یمقت علی ذالک۔ اب یہ جو جا رہے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے کہ جا تو رفع حاجت کے لیے رہے ہیں، لیکن کیا کریں گے، کچھ فاصلے پر بیٹھ جائیں گے، اور دونوں جو ہے اپنی رفع حاجت کے دوران دونوں کی ہی جو سطر ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ یہ شرم والی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، اب جس طرح سے ولیجز میں خاص طور پر ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ لوگ گروپس میں نکلتے ہیں،
خواتین گروپس میں اس لیے نکلتی ہیں تاکہ کوئی بھی ان کو تنگ نہیں کرنے پائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ زیادہ خواتین ہیں، ان کے ساتھ بڑی بھی ہو سکتی ہیں، لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں گی کہ فاصلے پر، اور جتنے بھی ہم نے شرعی معاملات پڑھے ہیں ان سب پہ انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے، ایک تو باتیں کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سچویشن میں جب آپ رفع حاجت کے لیے نکلے ہوں، اور جتنے بھی کاموں سے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ٹھیک ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا جو ناپسندیدہ کام ہے ہماری شریعت میں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہمارے لیے یہ چیز نہ بنے۔ ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں، ہم یہ اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا، ان سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، یہ جو جگہ ہے، حاضر الحشوشہ محتضرۃ، حاضر ہونے کی جگہ ہے، کس کے لیے؟ جو شیاطین ہیں، یعنی شیاطین جنات۔ فَإِذَا أَتَى، پس جو کوئی بھی آئے، أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی، خلاء یعنی رفع حاجت کے لیے، فَلْيَقُلْ، تو وہ پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے، یعنی ان کی جو فیمیل جو ان کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ والی حدیث بھی اس طرح کی پہلے پڑھ چکے ہیں ایک دوسرے ریفرنس کے ساتھ، جس میں یہ جو ہمیں دعا بتائی گئی تھی کہ ہم کیسے واش روم میں انٹر ہوں گے، اور واش روم میں انٹر ہوتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ناپاک قسم کے جن ہیں اور جو جننیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ آج کا ہم لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ دوسری جو چیزیں ہیں، دوسرے احکام ہیں، ان پہ ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ مبارک و تعالی۔ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادروائز آپ مانیٹر کو بھی بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ سوال پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔